اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شریف ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی 20 آیات میں منافقین کی، مسلمانوں کی اور کفار کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان کے عذابات کا بھی ذکر کیا، اور اب آگے مزید وضاحت ہے، لیکن 2-3 مسائل تھے جو میں نے آپ کو کہا تھا ہم پہلے ڈسکس کر لیں گے۔ ایک تو سوال پوچھا تھا کسی نے، فرض اور واجب کی تعریف اور اس میں فرق کیا ہے۔ فرض اور واجب جو ہے نا، یہ قریب قریب چیزیں ہیں، کوئی ادا کرنے کے اعتبار سے کہ ہم کوئی ان دونوں میں سے کوئی چیز چھوڑ سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہوگی، جو چیز واجب ہوگی، ہم نے دونوں ہی ادا کرنی ہے۔ ان کے حکم میں اور تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حکم میں اس طرح سے فرق ہے، جو چیز فرض ہوتی ہے نا، وہ قرآن پاک کی آیت سے صراحت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے معنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے اس کا معنی خود متعین کر دیا ہو اور اس پر کسی قسم کا اختلاف نہ ہوا ہو۔ اس کی مثال لے لیں قرآن پاک سے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھنی ہے اور روزہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے پر یا نماز ادا کرنے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا معنی مقرر کر دیا۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، درود پڑھنا صلاۃ کے معنوں میں آتا ہے، دعا صلاۃ کا معنی ہے، اور یوں مراد لینے قربت اختیار کرنا، مطلب صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہ خاص معنی کہ ہم نے وضو کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ معنی مراد لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرما دیا، اس پر کوئی اختلاف نہ رہا۔ یہ فرض ہوتا ہے، یا پھر فرض وہ چیز ہوتی ہے جو حدیث متواترہ سے ثابت ہو جائے۔ حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے جس کو ہر دور میں کم از کم اتنے لوگ روایت کریں کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا ممکن نہ ہو۔ حدیث متواترہ میں آپ کو بتا رہا تھا، حدیث متواترہ وہ چیز ہوتی ہے یا وہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تو حضور کے بعد اس کو ہر دور میں جب تک کسی محدث نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھ دیا، اس کو اتنے لوگ بیان کریں کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ممکن نہ ہو۔ کہ بعض علماء نے پھر کہا کہ وہ کم از کم 70 لوگ ہوں، بعض نے کہا 30 لوگ ہوں، بعض نے مطلب مختلف تعداد بتائی کہ اتنے صحابہ نے روایت کیا، صحابہ کے بعد ہر صحابی سے آگے اتنے تابعین نے بیان کیا، مطلب ایک پوری جماعت بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ متواتر ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو فرض کی یہ تعریف میں نے آپ کو بتا دی۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ جو صراحت کے ساتھ قرآن پاک سے ثابت نہ ہو یا متواترہ حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ حدیث متواترہ سے تھوڑا سا نچلا درجہ حدیث مشہورہ کا، اس سے ثابت ہو جائے تو وہ واجب ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے حکم میں فرق یہ ہے، فرض کا انکار کفر ہوتا ہے، واجب کا انکار کفر نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے۔ انکار کیسے؟ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ حرام کا مرتکب ہے، اس نے فرض چھوڑ دیا، ادا ہی نہیں کر رہا، یہ حرام ہوگا، کافر نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص بدبختی میں آ کر انکار کر دے، معاذ اللہ کوئی کہے کہ وہ نماز کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ کفر ہو جائے گا کہ اس نے ایک فرض کا انکار کر دیا۔ اور ایسا بسا اوقات ہمارے ہاں آج کل لوگ کرتے رہتے ہیں، کسی کو کہیں نماز پڑھ لیں، میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ بولتے ہی چونکہ قرآن کی صراحت کا حکم ہے کفر ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے فرض کا حکم، عمل نہ کرنا حرام، انکار کرنا کفر۔ واجب پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، یہ بھی اسی طرح سے حرام سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے، لیکن گناہ ہے، ناجائز ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔
لیکن واجب کا انکار کفر نہیں ہوگا، ہم اسے گمراہی کہیں گے کہ یہ مطلب اس کے کفر کے قریب قریب پہنچ گیا ہے، اگرچہ مکمل طور پہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہو گئی فرض اور واجب کی تعریف۔ اب پچھلی آیات کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو احادیث نور ہماری مس ہو گئی تھیں اور کسی نے بتایا بھی نہیں مجھے، تو پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا سورہ بقرہ شریف کو حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ اس کے میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ اس کی تفصیل کہ کوئی بھی نہیں جانتا اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، یا جس کو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہو۔ پھر کتاب کے بارے میں قرآن پاک کا ذکر کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ سارا خلاصہ کہ آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے اب آگے۔ اس کے بعد پھر مومنین کی نشانیاں بیان ہونے لگیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوا، ان سب چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انعام بیان کر دیا کہ وہ ہدایت والے ہیں اور کامیابی والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر، ان کے سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یا منافق کی تعریف کی کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانی بیان کی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مطلب یہ کہ پھوٹ ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا مرض بھی بڑھا دیا کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے اس چیز کے سبب کہ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی نشانی بیان کی کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ نہ فساد کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے، باقی لوگوں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات اور خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم ایسے ایمان لے ہیں جیسے پاگل ایمان لائے۔ یہاں پر ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب و شتم کرنا، تان کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان پر تنقید کرنا، یا ان کو بلا وجہ ان کے کسی کام کو غلط کہنا، یہ عام مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ صحابی کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ صحابی ہونے کے لیے اعمال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور وہ صحابی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صحابی صرف وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی اور اسی ایمان پر وہ فوت ہو گیا، وہ صحابی ہے بس۔ اس کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگرچہ صحابہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن صحابی کی تعریف میں یہ چیزیں نہیں آتی، اور اس لیے نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ شاید کوئی نمازیں بہت زیادہ پڑھے گا، ولایت اختیار کر جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، تو شاید وہ صحابی بھی بن سکتا ہے۔ صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ صحابہ پر سب و شتم جائز نہیں ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ لوگ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ شیطانوں سے مراد پھر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہوں گے جو انسان کو نیکی سے دور کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا تمہارے سے نا انتقام لے گا اور سزا دے گا۔ اللہ نے ابھی تو تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، لیکن پھر وہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، ایمان دی۔ منافق تو وہی ہے نا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، پتہ چل گیا اسے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے وہ گمراہی میں چلا گیا۔ پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دی، پتہ ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن پھر بھی ہٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا،
اور ان کی تجارت اچھی نہیں ہے اور انہیں ہدایت ملنے والے بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی تھیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی انسان کو اندھیرے راستے میں وہ آگ جلائے اور اسے آگ مل جائے، روشنی ہو جائے، جب وہ راستے پر چلنے لگے تو اچانک وہ خود اندھا ہو جائے اور راستے سے بھٹک جائے۔ یا دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ وہ اسی طرح سے کہ اندھیرے راستے میں جا رہا ہو اور بارش آ جائے، طوفان آ جائے اور بجلی کی چمک ہو تو وہ چلنے لگے، بادل گرجیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے، تو مطلب تذبذب کا شکار ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا تھا، جو آخری آیت تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اس کا آخری حصہ تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی جو جہاں سے نور کی بحث آنی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کچھ احادیث نور یا جو چیزیں کیا ہے نور سے مراد وہ بتاؤں گا، کہ ذہب اللہ بنورہم، یہ الفاظ آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نور کو یا ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کے نور کو وہ اچک لے گا اور سلب کر لے گا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر محدثین نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ اسی آیت کی تشریح ہی فرما رہے ہیں۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے نا تو کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے، پہلے اسلام لائے پھر منافق بن گئے۔ تو ان کی مثال اسی طرح ہے کہ جو اندھیرے میں ہو آگ جلا کر روشنی حاصل کرے، اور جب روشنی مل جائے بھلائی اور برائی کو سمجھنے لگے، پتہ چل جائے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے، تو اچانک وہ آگ بجھ جائے۔ اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کس راہ میں ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ایک نشانی بیان کی اور صفت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منافقین کی اسی آیت کے تحت۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد کفر اور گمراہی ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے پھر بہک گئے۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کی روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ ایمانداری اور ہدایت جو ہے نا وہ ایک طرح کا نور ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی نہ سمجھے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات نور کو لے کر نا ایک عجیب سا جھگڑا چل پڑتا ہے کہ نور پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ نور کے بے تحاشا معنی ہے عربی میں، ہدایت اس کا معنی ہے، علم اس کا معنی ہے، عقل نور کا معنی ہے، ہم بولتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہے۔ تو نور کے بہت سارے معنی ہیں۔ وہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور ظلمت سے مراد یعنی اندھیرے سے مراد کفر اور گمراہی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں جو اگلی نشانی بیان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب وہ بارش والی نشانی، تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ دوسری مثال بھی منافقین کی ہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اب بجلی سے مراد وہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی نا بجلی کی کہ بجلی چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں راستے پر، اچانک وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر رک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بجلی سے مراد نور ہے اور وہ ایمان کا نور ہے جو ان کے دلوں میں کبھی کبھی چمک اٹھتا ہے۔ تو جب وہ نور دل میں چمکتا ہے، یہ عام انسان کے ساتھ بھی ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچانک دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بجلی سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کبھی کبھی چمک اٹھتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور ایسا عام انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اچانک دل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے گا، انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے اور پھر وہ اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے اور وہ پھر وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی چیز بیان فرمائی۔ اب آگے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد اب یہ ہے کہ قرآن پاک کی مضبوط آیات منافقین کو کھول کر رکھ دیں گی، ان کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، تو یہ چیز اس پر واضح ہو جائے گی کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے اور کون ایمان والا ہے۔ انسان پھر گمراہی سے بچ جائے گا جب وہ قرآن کو سمجھ لے گا اور قرآن پر عمل کر لے گا اور قرآن کے مطابق چلے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر چلے گا تو یا کفر میں چلا جائے گا یا نفاق کے اندر چلا جائے گا، منافقت کے اندر چلا جائے گا۔ اب آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اندھیرے میں ٹھہر جانا اور کفر کی طرف لوٹ جانا ہے، اور مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا
کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا. اب ایمان کے اندازے کے مطابق نور سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ ایماندار ہوگا، دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا نور ملے گا. اب اس نور سے مراد جو قیامت کے دن ملے گا، اس سے مراد واقعی روشنی ہے. کہ بعض لوگوں کا نور تو ایسا ہوگا کہ ایک شخص کے نور کی کئی کئی میل تک اس کی روشنی ہوگی، اور بعض کا اس سے زیادہ، بعض کو بہت کم، اور یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا، جیسے دنیا میں وہ لوگ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چلیں گے اور پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا. اور بعض وہ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کو جو نور دیا جائے گا وہ بالکل ہی بجھ جائے گا. اب یہ انہوں نے منافقین کی ایک مثال بیان کی اور حدیث پاک بیان کی، چونکہ وہ صحابی ہیں ان کا قول حدیث میں آتا ہے. تو اب مراد یہ ہے اس حدیث پاک سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چراغ دیا جائے گا، ایک نور کا گولا دیا جائے گا. ایمان والے کا نور جلتا رہے گا اور وہ اس نور کی روشنی میں چلے گا، وہ سارا سفر طے کرے گا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جائے گا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ دنیا میں کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی ایمان سے ہٹ گئے، پھر توبہ کر لی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف آگے اور پھر حرام کاموں میں پڑ گئے. تو ان کا نور ایسے ہوگا کہ کبھی وہ روشنی ملے گی اور پھر اچانک وہ بجھ جائے گا، اور پھر وہ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا کہ نور چلے گا بجھ جائے گا، جلے گا بجھ جائے گا. اور بعض ایسے بدبخت ہوں گے کہ ان کو وہ جو نور یا روشنی عطا کی جائے گی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور ان کو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے، یہ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ یہ 100% منافق ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید میں ارشاد بھی فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا رکو، ہمیں بھی تو آ لینے دو کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. اب ان آیات سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان چل بھی نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جس کے پاس اپنی نیکیاں نہیں ہوں گی. باقی دوسروں کے لیے اندھیرا ہوگا، جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اسے اتنا نور عطا ہوگا اور وہ اتنی جلدی اپنا جو ہے نا وہ منزل طے کر کے جنت میں چلا جائے گا. اب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتیں آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، یعنی مومنین کے ساتھ نور چل رہا ہوگا، اور جو منافقین ہوں گے یا کفار ہوں گے یا جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا وہ اتنا زیادہ اس نور سے ہٹتا جائے گا. اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور نے خود کہ بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر عدن تک نور ملے گا. بعض عدن یہ شہر ہے مدینہ سے کافی دور، تو بعض کو اس سے کم، بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جو ہے نا وہ اسے ایک قدم کے برابر روشنی مل رہی ہوگی اپنے نور سے، اس کے آگے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا، اور کسی کو قد آدم حضرت آدم علیہ السلام کے قد جتنا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انہیں نور ملے گا کہ ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے. اب پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، پل صراط سے گزرنے کے لیے، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا اندھیرا ہوگا وہاں پر، تو وہاں سے گزرنے کے لیے انسان کو روشنی چاہیے ہوگی. اب وہ روشنی ہر ایک کے پاس اتنی ہی ہوگی جتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے اور جتنا اس کے دل میں ایمان ہوگا. جس کا ایمان اور جس کے نیک اعمال جتنے کم ہوں گے اس کے پاس اتنی ہی کم روشنی ہوگی اور وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا. اور جس کا نور بجھ جائے گا تو پھر وہ لامحالہ اس پلسرا سے جہنم میں گر جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے اہل ایمان ہیں، جتنے اہل توحید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور وہ اپنے اس نور کی روشنی میں اپنا سفر طے کر کے جنت کی طرف چلے جائیں گے. اب آخری حدیث میں سناتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. صحیحین جب بولا جاتا ہے نا تو یہ یاد رکھیں کہ اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوتی ہے.
تو صحیحین میں یعنی دونوں کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث پاک آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ایک یہ کہ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، دوسری یہ کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، تیسری یہ کہ جب بھی اسے امانت دی جائے گی تو وہ اس امانت میں خیانت کرے گا۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھ کے اور یہ جو ہم نے جو آج تھوڑی سی بحث دیکھی ہے نور کی اور قیامت والے دن نور ملنے کی، تو اس کو دیکھ کے اور اعمال کی بحث کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفاق کی اب 2 قسمیں ہیں، منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، جس کے عقیدے کے اندر ہی منافقت ہے، اس کی تو کوئی بخشش ہے ہی نہیں، وہ تو 100% جہنمی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا۔ عقیدے میں منافقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اوپر سے مسلمان ہے لیکن حقیقتاً دل سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا منافق وہ ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ عمل کے اعتبار سے منافقت یہ ہم جیسے مسلمان تو شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو اللہ کا ولی، کہ عمل کے ساتھ منافقت یہ کہ جانتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، جانتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، جانتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں۔ بہرحال توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے، جتنی بار بھی کریں، مرنے سے پہلے توبہ قابل قبول ہے۔ 2 صورتوں میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک انسان جب حالت مرگ میں ہو، جب اسے موت سامنے نظر آ گئی ہے نا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ اس وقت فرعون نے بھی کلمہ پڑھ دیا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے، اس نے کہا تھا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن پھر قابل قبول نہیں ہوا۔ ایک تو توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ حالت مرگ میں نہیں ہے، جب وہ حالت مرگ میں آ گیا ہے اور سامنے اسے اپنی موت نظر آ رہی ہے تو اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا وہ موقع کہ یہ ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، جب قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب آگے تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بعض لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت یا تفسیر کرتے وقت کذب کا احتمال کیا ہے۔ کذب سے مراد جھوٹ۔ آیت کا ترجمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا اب سوال آتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے؟ اب آیت کو دیکھیں بظاہر تو معنی نکلے گا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے، اور بعض لوگوں نے یہ مغالطہ کھایا۔ آپ کو کچھ انگلش تراجم یا اردو یا تھوڑی چھوٹی بڑی تفاسیر ایسی مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں لکھ دی معاذ اللہ، ان سے غلطی ہوئی، تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی آپ کوئی تفسیر کی کتاب پڑھیں اور اس میں یہ چیز آ جائے تو پھر وہاں سے مار نہ کھائیں۔ اب 2 چیزیں ہیں اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا امکان کہ وہ بول سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا جواب اسی آیت کے اندر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر۔ شے ان کا جو معنی ہے نا، شیء، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، تو جو شے کا معنی ہے نا، اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو یا موجود ہو سکتی ہو، یعنی کہ اس کا وجود ہو۔ اگر کوئی ایسا امر ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ شے میں داخل نہیں ہے۔ شے سے مراد وہ چیز جس کا وجود یا جس کا پایا جانا، جس کا موجود ہونا ممکن ہو، یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے خاص ہے۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسلیم کیا جائے کہ وہ کذب پر، جھوٹ پر قادر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کی ذات کے لیے جھوٹ موجود ہے۔ شے ان کا معنی تو یہی ہے نا کہ وہ موجود بھی ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ شاید اس کا ہو یا نہ ہو، یہ نہیں،
موجود ہونا اس کا ضروری ہے. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہیں گے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی کسی لمحے جب جھوٹ کا وجود ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ صدق پر یا سچائی پر اس کی وہ صفت تو ختم ہو گئی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو سچ بولتا ہو. تو یہ معنی خود ہی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالفعل کاذب ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اب دوسری چیز پھر یہ بیان کی جاتی ہے، اعتراض کر دیا جاتا ہے بعض ملحدین کی طرف سے اور مستشرقین کی طرف سے کہ دیکھیں جی انسان تو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ گئی، کہ ایک چیز پر کسی بھی کام پر انسان قادر ہے، رب کی ذات قادر نہیں ہے. تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے، سمپل سا، جو سمجھنے کے لیے کافی ہے، کہ زید، یا آپ یوں ایک مثال کے طور پر کوئی بھی انسان ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے عدم پر قدرت رکھتا ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ چاہے تو خودکشی کرے اور مر جائے، اپنے عدم پر اپنے آپ کو ختم کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی چیز کا وجود نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز تسلیم کر لیں کہ اس کے لیے بھی عدم یعنی کہ ختم ہونا ممکن ہو، تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کا حی ہونا اور اس کا قیوم ہونا اور اس کی باقی ساری صفات وہی ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ انسان اس چیز پر قادر ہے، اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا. کہ انسان تو مطلب اب مرنے پر بھی قادر ہے لیکن رب کو تو موت نہیں آنی. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی قدرت ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے، انبیاء کے پاس جو کچھ بھی عطا کیا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. لیکن اللہ کو تو کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا تو اپنا ذاتی ہے. تو جب ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا اپنا ذاتی ہے، تو ہماری قدرت میں اور اللہ کی قدرت میں یہ بنیادی فرق آ گیا کہ ہمیں تو دینے والا اللہ ہے نا، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، رب کا اپنا ذاتی ہے. تو عطائی کا اور ذاتی کا ایک انسان کو کچھ دیا جائے، باس کا اور امپلائی کا آپس میں کوئی موازنہ یا برابری تو نہیں ہوتی. ایک شخص فیکٹری کا مالک ہے اور دوسرا اس کی فیکٹری میں ایک ملازم ہے، تنخواہ تو دونوں کو مل رہی ہوگی لیکن دونوں برابر تو نہیں ہے، اس کی حیثیت اور اس کا مقام کچھ اور ہے. اس کو ملازم جو ہے وہ اپنے باس کو نوکری سے نہیں نکال سکتا لیکن باس تو اسے نکال سکتا ہے. تو یہی حساب، اسی مثال کو آپ ادھر سمجھ لیں کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جبکہ اللہ کو کسی نے بھی کچھ نہیں دیا، اس کا تو اپنا ذاتی ہے. اب قادر کا معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو امام تفتازانی فرماتے ہیں کہ وہ ذات اگر چاہے تو کوئی کام کرے، اگر چاہے تو نہ کرے، ترک کر دے. اسے فعل اور ترک فعل کا اختیار ہو، یعنی کہ اسے کام کرنے اور نہ کرنے کا جو وہ چاہے اسے اس چیز کا اختیار ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فعل کرنے کا محرک ہو، اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ یہ کام کیا جانا چاہیے تو اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، اور اگر یہ محرک ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تو اسے کوئی کرنے پر مجبور کرنے والا نہ ہو. جبکہ انسان کے ساتھ یہ عمل نہیں ہے، انسان کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہوگا اور انسان کو کہیں نہ کہیں اختیار بھی ہوگا. اب اسی طرح اگر مانا جائے کہ جھوٹ یا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں تو یہ تو اس کی قدرت کے منافی ہو جائے گا، کہ پھر ماننا پڑے گا نا کہ یہ تو تب ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ارادہ کرے گا. تو یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں ہی شامل نہیں ہیں. میں نے آپ کو قادر کی تعریف بتائی نا کہ اگر وہ چاہے تو کرے، اگر نہ چاہے تو وہ ترک کر دے. تو جھوٹ، ظلم، برائی
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ منشا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں ہی شامل نہیں ہے سرے سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ آتا بھی نہیں ہے. اب آخری بات اس چیز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے. قدیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سچا ہے، مطلب سچ، وہ من اصدق من اللہ حدیثہ، اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے. جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، یہ ہمیشہ سے ہیں، ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے. جبکہ انسان کو بشمول انبیاء جو کچھ بھی عطا ہوا اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب اگر یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ اس آیت کے تحت جھوٹ کا یا کذب کا یا ظلم کا یا ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پایا جانا ممکن ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے صدق ہے، سچا ہونا ہے، یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہونا بھی ہمیشہ سے پایا جاتا ہے. اور جھوٹ اور سچ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. اور پھر آخری اصول اس چیز میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، کہ کہیں بھی آپ نے مختصر سی چیز دیکھنی ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دو صفات کو ذہن میں لائیں، سبحان اور قدوس. یہ دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ بیان کر دیتی ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی صفت یا کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی اللہ کی سنت جو اس نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی منشا ایسی نہیں ہے جو اس کی سبحان اور قدوس کی صفت کے خلاف ہو، یا اس کا کوئی بھی مرضی دوسری صفت کے خلاف ہو. دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آخری بات کروں کہ کہنے کو تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ چاہے تو قیامت والے دن تمام مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دے. ٹھیک ہے بھئی، رب کا اختیار ہے، اس کا عدل ہے. رب چاہے تو سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے، وہ مالک ہے. لیکن ایسا عقیدہ رکھنا اور ایسا نظریہ رکھنا یہ گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی اور اس کے ارادے کے ہی خلاف ہے. کہ اس نے تو خود اعلان کر دیا نا کہ میں جنت میں مومنین کو بھیجوں گا اور جہنم میں کفار کو بھیجوں گا یا گناہ گاروں کو بھیجوں گا. تو اس کا الٹ نظریہ لانا، اس کے برعکس نظریہ لانا، وہ ویسے ہی خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے اس آیت کے تحت ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی بھی ایسے چیز کی نسبت کرنا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کر دیا، اللہ نے مجبور پیدا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کیا، معاذ اللہ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ صفات کے خلاف ہو، خاص طور پر سبحان اور قدوس کی صفت کے خلاف ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی میں شامل ہی نہیں ہوتا. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیں ہم نے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور یہاں پر اب متقی لوگوں کے لیے پہلی اصلاح کی بات بیان کر دی کہ عبادت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تاکہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ.
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم جانتے ہو۔ ان آیات کا جو ہم آگے شروع کر رہے ہیں، ان کا پچھلی آیات کے ساتھ جو ابھی ہم نے اتنی ساری بحث بھی کی ہے اور پہلے بھی 2-3 ہفتے پڑھتے رہے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کی، مومنین، کفار، منافقین کا ذکر کیا، ہر ایک کی صفتیں بیان کی، ہر ایک کے خواص بیان کیے۔ مومنین نے قرآن پاک کی ہدایت سے نفع اٹھایا، غیب پر ایمان لائے، نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا، دنیا و آخرت میں فلاح پالی۔ کفار نے کفر پر اصرار کیا، بدبخت ہو گئے۔ منافقین نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور خود دھوکے میں پڑ گئے۔ تو وہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گروہوں کو، دیکھیں عبادت صرف مسلمانوں پر فرض ہے، جو بندہ ایمان ہی نہیں لایا تو اس پر عبادت کیسی؟ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا، کفار کا اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں سے مراد اب یہ ہوا کہ یہ خطاب اللہ کا ایمان والوں کو بھی ہے، منافقین کو بھی ہے اور کفار کو بھی ہے۔ اب ان تینوں کی عبادت میں فرق ہے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے مراد، مطلب اس آیت سے مراد یا مخاطب جو ہیں اس آیت کے، وہ پچھلی 20 آیات کے لوگ ہیں، سارے کے سارے وہ اس کے اندر ہیں۔ اب دوسرا، یہ کیوں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا کہ اعبدوا، تم عبادت کرو، جیسے ہے نا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تو اعبدوا بھی آ سکتا تھا۔ یا ایھا الناس لگانے کی منشا کیا تھی؟ یہ ایسی منشا ہے کہ عبادت جو ہے نا اس میں مشقت ہے۔ صبح صبح اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا مشقت تو ہے، اور پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھنا، اور پھر گرمیوں میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو کے اور پھر صبح کو اٹھنا، اور پھر رمضان شریف میں تراویحیں پڑھنا، روزے، مشقت تو ہے نا عبادت میں۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا کلمہ ذکر کیا کہ جب انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کی طرف ہوگی کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے، تو جب انسان اس کی لذت محسوس کرے گا کہ حضور نے جیسے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو فإن لم تکن تراہ، تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب انسان اس لذت کو، یا ایھا الناس کے خطاب کی لذت کو محسوس کرے گا، تو عبادت کی مشقت اور پریشانی وہ اس سے زائل ہو جائے گی اور اسے عبادت میں مزہ آنے لگے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ شروع ہی یا ایھا الناس سے کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ ہمیں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور دیگر محدث، عبداللہ ابن مسعود کا، سوری، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ وہ صورتیں جن میں یا ایھا الناس کا الفاظ ہو وہ مکی ہوتی ہیں، اور وہ صورتیں جن کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا الفاظ ہو وہ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، امام حاکم نے اور امام بہقی وغیرہ نے اس کو روایت کی ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی ہے، الفاظ اس کے اندر آ رہے ہیں یا ایھا الناس، تو کبھی آپ وہ حدیث پاک آپ کی نظر میں آئے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس صورت میں جو صحابہ کرام نے فرمایا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر نے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت مکی ہوگی کہ جس میں صرف یا ایھا الناس ہو اور یا ایھا الناس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو یا دیگر خطابات نہ ہوں، جبکہ اس صورت میں یا ایھا الناس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنو بھی بہت ساری جگہ پر پایا جاتا ہے۔ تو ایک قاعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس صورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ صورت مدنی ہوتی ہے، جس صورت میں مشرکین کا ذکر ہو وہ صورت زیادہ تر مکی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مکہ میں یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں یا مکہ سے اس طرف کے علاقے میں، مدینہ میں یا مدینہ کے ارد گرد کے علاقہ میں، یہاں پر مشرکین نہیں تھے، یہاں پر عیسائی، یہودی اور نصرانی وغیرہ تھے، تو یہاں سے منافقین پیدا ہوئے۔ تو جن آیات کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہوگا وہ تو خاص طور پہ ہیں ہی مکہ کی نا۔ تو صورتوں کا بھی ایک جو ہے نا وہ اصول بیان کیا گیا، ایک تو یا ایھا الناس والا اصول کہ جس صورت کے اندر صرف یا ایھا الناس ہو اور یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہ آیا ہو وہ مکی ہوتی ہے،
لہٰذا یا ایھا الناس کا یہاں پر جو خطاب آیا ہے تو اب یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ یہ سورہ بقرہ بھی مکی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا بھی آیا ہے، اور اس کے اندر پھر منافقین کا ذکر بھی آیا ہے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں پر منافقین کا ذکر آتا ہے تو وہ صورت مدنی ہی ہوتی ہے۔ اب مومنین، کفار اور منافقین کی عبادت کا کیا حکم ہے بھائی؟ مومنین کی عبادت تو سمجھ آتی ہے کہ وہ عبادت کریں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تسلیم کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ایک دائرے کے اندر آ گئے، انہوں نے تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ منافقین کی یا کفار کی عبادت کیا ہے؟ تو یہ کفار کو اور منافقین کو جو ہے نا وہ ایک دعوت ایمان دی جا رہی ہے کہ منافقین کو عبادت کا حکم اس معنوں میں دیا گیا کہ وہ اپنے نفاق کو ترک کر دیں، اپنی منافقت کو ترک کر دیں اور اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کر دیں، اور کفار کو اس معنی میں عبادت کا حکم دیا گیا چونکہ آگے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، پیدا کرنے کی صفت، کہ اللہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ تو یہ صفت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کفار کو یا کفار کے اعتبار سے کہ تم جو کسی اور کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، سورج کو بنایا ہوا ہے، جس جس چیز کو بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو تمہیں پیدا نہیں کیا، تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب پر ایمان لاؤ اور پھر اس رب کی عبادت کرو۔ آیت ایک ہے لیکن تینوں صفات، تینوں شخصیات کے اعتبار سے، مومنین کے اعتبار سے، کفار کے اعتبار سے، منافقین کے اعتبار سے عبادت کا معنی الگ الگ ہے۔ مومنین کی عبادت تو واضح ہے، منافقین کے لیے وہ نفاق چھوڑ دیں، کفار کے لیے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے سے یا اس کے یہ جو خالق کی صفت ہے اس سے بظاہر منکر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کہ فرعون بھی تھا نا، فرعون نے دیکھیں خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اس نے کسی کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خالق ہونے کا دعویٰ جو ہے نا کہ بھئی ساری کائنات میں نے بنائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ بڑوں بڑوں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لوگوں سے اپنی عبادت کروائی، اپنی خواہشات نفس تھیں، اپنے آپ کو رب بنا کے بٹھا دیا، لیکن خالق ہونے کا دعویٰ، دنیا کو اور کائنات کو بنانے کا دعویٰ وہ پھر بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس صفت کا اعلان کیا کہ اس صفت کے اوپر آ کر سارے عاجز ہو جاتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو رب ماننے والے، وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آ کر عاجز ہو جاتے ہیں کہ بھئی بنانے والا آخر بنایا کس نے ہے۔ جب اس سوال پر آئیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے لا محالہ ایک ذات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جو خالق ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کیا۔ تو بھائی جب مان لیا کہ خالق کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا، کوئی طاقت ایسی ہے، کوئی ایسی انرجی ہے، کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے کائنات کو، تو پھر اسی رب کی، اسی خالق کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور لا شریک ہونے پر ایک بڑی دلیل ہے کہ جس کے سامنے آج تک سب عاجز ہیں اور قیامت تک سب عاجز رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے جوڑ کر ان کو موڈیفیکیشن کر کے تو کچھ اور بنایا جا سکتا ہے، بذات خود انسان مٹی کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ انسان کو بنائے، وہ کوئی بھی چیز بنائے گا نا تو وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، ان کو آپس میں جوڑ کے ان کے اندر قوانین اور اصول لگا کے کوئی نئی چیز بنائے گا تو وہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ خالق وہی ہے، انسان ایجاد کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا۔ اور یہ عام طور پہ اس چیز کی تھوڑی سی نا احتیاط کیا کریں، ہم بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اس شعر کا خالق کون ہے، اس چیز کا خالق کون ہے۔ خالق صرف اللہ ہے، لوگ ایجاد کرتے ہیں، موجد ہوتے ہیں، خالق نہیں ہوتے۔
اور یہ دعویٰ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اب فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور اس کی ہم بحث جو ہے نا وہ بہت ساری ہدی للمتقین کے اندر بہت تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم زیادہ اس کی بحث میں نہیں جا رہے۔ عبادت کا چونکہ حکم دیا گیا ہے تو ایک روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کے اندر نقل کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا، عمل نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔ اب مراد یہاں پر یہ چیز ہے کہ انسان کا عمل جو ہے نا انسان کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب لازم نہیں ہے رب کی ذات پر، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ عمل کیا، نماز پڑھی تو اب لازمی ہم اجر کے مستحق ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے حدیث پاک پڑھی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جنت میں کوئی بھی جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، عدل سے نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اگر عدل فرمانے لگے تو شاید ہی کوئی ہو کہ جس کی عبادت یا جس کا ایمان اس قابل ہو کہ اس کے عدل کے ترازو میں پورا اترے۔ تو جو بھی جائے گا وہ فضل سے ہی جائے گا، عدل سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فضل کی کرنی چاہیے، عدل کی نہیں۔ عدل وہ کفار کے ساتھ فرمائے گا تو وہ سارے کے سارے جہنم میں ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل ہی فرمائے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اگلی آیات ہے، کہ اس نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء اور آسمان بنایا۔ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک چیز مس ہو جو میں نے آپ کو بتائی نہیں تھی، وہ آج پڑھنی تھی۔ جی میں نے یہی کہا ہے کہ جنت میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور فضل سے جائیں گے، عدل سے نہیں، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ عدل کے سامنے تو شاید ہی کسی کی عبادت ٹک سکتی ہو۔ تو جو چیز میں نے ایک پچھلی کلاس میں چھوڑ دی تھی جان بوجھ کے، اور ابھی بھی میں نے جو پچھلی آیات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، وہ ہے آسمان۔ اور آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ شریعت کی روشنی میں آسمان کیا چیز ہے۔ تو زمین کا گول ہونا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، تو زمین کا فرش ہونا یہ زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے شاید یہ معنی نکالا کہ زمین چپٹی ہے یا یہ بالکل سیدھی ہے، تو ایسا نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ قرآن کی باقی آیات کے خلاف ہے۔ اور اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں کہ فرش سے مراد اس آیت کے اندر یہ نہیں کہ ایک وہ بالکل سیدھا بستر ہو۔ فرش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کی ضروریات کے لیے، انسان کی جو ہے نا وہ پرورش کے لیے ہر چیز پیدا کر دی ہے، وہ کہیں ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انسان زمین سے نکل کے، سولر سسٹم سے نکل کے نہ جانے کہاں تک پہنچ چکا ہے، لاکھوں سیارے ہم دیکھ چکے ہیں، ہم اپنی کہکشاں کو، اپنی کہکشاں کے علاوہ باہر تک دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں زمین جیسا کوئی اور ماڈل نظر نہیں آیا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر انسان آزادانہ رہ سکے اور سانس بھی لے سکے، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ تو فرش سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات میں، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے زمین کے اندر تمہاری ضروریات کی ہر طرح کی چیز پیدا کر دی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے مریخ پر جائیں اور ہر وقت ایک انسان کو جو ہے نا وہ 25-30 کلو کا آکسیجن کا ٹینک اٹھا کر گھومنا پڑے تو کیا زندگی رہ جائے گی۔ تو یہ زمین کو فرش اس معنوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ باقی زمین اپنے محور میں گردش ضرور کر رہی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ ایک بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز حرکت کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس میں سکون سے سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ، اپنی محور سے ہٹنے سے روکتا ہے،
یعنی کہ وہ حرکت تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہٹنے نہیں دیتا، وہ بالکل اپنی اپنی جو ہے نا وہ منشا میں حرکت کر رہے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آسمان زمین کو فرش بنایا، والسماء اور آسمان بنایا۔ اب آسمان کیا چیز ہے؟ تو یہ بڑی ایک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نایاب چیز ہے۔ ہم اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں نا آسمان کا، یا جو ہمارے ذہنوں میں ایک کنسیپٹ ہے آسمان کا، قرآن کی نظر میں وہ آسمان نہیں ہے۔ ہم نے جس چیز کو آسمان سمجھا، ہم آخری بحث کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کلاس کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن پاک میں یا دین کی روشنی میں جو آسمان ہے نا، وہ یہ آسمان نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک کنسیپٹ بنا لیا ہے، ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ شاید آسمان جو ہے نا وہ کوئی چھت ہے، جیسے لوہے کی چھت ہوتی ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں السماء یا سما کیا، آسمان کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ السماء کا جو لفظ ہے نا، یہ سما یسمو سے ہے، اس کا معنی ہے بلندی۔ عربی میں کہا جاتا ہے سماء کل شیء اعلیٰ، کسی بھی چیز کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا آسمان ہے۔ اب عربی میں، لغت عربی میں آسمان کے یا سما کے بہت سارے معنی ہیں۔ ہم اس کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے معنی کیا کیا آئے ہیں۔ قرآن پاک میں سما کا لفظ یا سماوات کا لفظ تقریباً 310 بار آیا ہے۔ سماؤن اور سماواتن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تقریباً 310 بار آیا ہے، اور 310 بار میں تقریباً بہت ساری جگہ پر معنی مشترک تو ہے لیکن اس کے بے شمار معنی پھر استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پر چند معنی دیکھتے ہیں کہ آسمان سے مراد کیا کیا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم نے جو پہلی صورت پڑھی تھی جس کے اندر میں نے اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی تھی، مس کر دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، کہ ان کی مثال بادل سے برسنے والی بارش ہے۔ اب یہاں پر فرمایا من السماء، آسمان سے برسنے والی بارش، حالانکہ قرآن پاک کی ہی دیگر آیات سے اور احادیث سے بھی، صرف جدید سائنس کو بے شک نہ دیکھیں، یہ ثابت ہے کہ بارش بادلوں سے برستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر السماء کا معنی بادل لیا، یہاں پر السماء سے مراد وہ آسمان نہیں لیا۔ اب اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے السماء سے مراد قرآن پاک کے اندر مختلف اور معنی بھی لیے، کہ جیسے کرۂ ہوائی، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام انسان کے گھر کی چھت، آپ ابھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے اوپر یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے کمرے کے اندر، قرآن پاک میں اس چھت کو السماء کہا گیا۔ اس چھت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھی لیا، اس چھت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری کائنات کا ایک غلاف، اور کائنات سے مراد یہ ساری کہکشائیں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ساری کائنات کا ایک غلاف۔ اسی السماء کا لفظ بادل کے معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ بادل کے معنوں میں کہاں استعمال ہوا؟ سورہ حجر کے اندر سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم بادلوں سے پانی برسا دیتے ہیں۔ تو السماء کا لفظ بادل کے معنوں میں آ گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضا کے معنوں میں، بادلوں کی فضا کے معنوں میں استعمال کیا۔ فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادل کو، اب یہاں پر بادل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ استعمال کیا، آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے۔ اب یہاں پر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے لیے نہیں، بارش کے لیے بھی نہیں، بلکہ بادلوں کی ایک جو ہے نا وہ فضا جس کو کرۂ ہوائی کہتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا، یا زمین کی ایک جو ہے نا وہ کرہ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کیا السماء کو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ ہم ان پر لگاتار، اگر ہم السماء کا مطلب آسمان کریں نا تو پھر معنی ہوگا کہ ہم ان پر لگاتار آسمان برسا رہے ہیں۔ اب یہاں پر السماء سے مراد بارش ہے، تو السماء کا معنی قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر آیا، اور ہر جگہ پر جو ہے نا مختلف ہی آتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں پابند ہیں اور اڑتے ہیں،
وہاں پر معلّق حرکت کرتے ہیں، تو یہاں سے مراد ایک وہ ہوا لی ہے۔ اب گھر کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے۔ ایک مطلب وہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا سورہ حج کے اندر، اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ آسمان سے رسی جو ہے نا وہ ڈال کے لٹک جائے۔ تو اب اس سے مراد ہے آسمان کو تو رسی کوئی بھی نہیں ڈال سکتا، تو مراد اس سے وہ تھی اپنے گھر کی چھت کہ اس کو رسی ڈال کے لٹک جائے۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت وہ آسمان جو تھا وہ دھواں تھا۔ دھوئیں سے مراد مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک گیسز تھیں، تو فقداہن سبع سماوات، تو پھر اس نے انہیں 7 آسمانوں میں 7 تہوں میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ چیز تو ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے آسمان کا، قرآن کی نظر میں وہ آسمان نہیں ہے۔ اب قرآن کی نظر میں آسمان کیا ہوگا، یہ قرآن نے یا دین متین نے کہیں بھی واضح نہیں فرمایا کہ آسمان کس چیز کا نام ہے۔ زمین پر تو ہم رہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی، آسمان کس چیز کا نام ہے یہ سوچنے پر چھوڑ دیا۔ تو اب ہمیں قرآن پاک سے کیا کیا چیز ایک ملتی ہے، خاص خاص اصول آسمان کے لیے، تو وہ یہ ملتے ہیں جو بھی ہم نے آیات دیکھی بھی ہیں کہ آسمان جو ابتدان تھا وہ دھواں تھا، گیسز تھیں، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طبقات بنا دیے، 7 آسمان بنا دیے۔ 7 کا عدد جو ہے نا یہ پھر عربی زبان کے اندر بسا اوقات کثرت کے لیے بھی آتا ہے، مطلب متعین کے لیے نہیں آتا، کثرت کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے مراد ممکن ہے یہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کثرت مراد لی ہو۔ بہرحال آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سما سے مراد پھر وہ کرہ ہوائی بھی لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سما سے مراد کائنات کی حدود کو بھی لیا، کہ اس نے فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، تمام یہ جو جتنے بھی وہ آبجیکٹس ہیں، زمین ہے، سورج ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اپنے اپنے مدار میں تیزی سے تیرتے چلے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا اطلاق کیا۔ تو آسمان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا دین متین میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب اس 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ ہم جو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بنائے، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمان بنائے۔ یہ میں ابھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے سورہ بقرہ میں آگے ہی ہم شاید اگلے لیکچر میں وہ آیات پڑھیں گے 7 آسمانوں کی، تو ابھی دیکھ لیں تو پھر ہم وہاں پر جو ہے نا وہ فٹافٹ گو تھرو کر جائیں گے۔ اب دین کی روشنی میں یا ان ساری توجیحات کی روشنی میں 7 آسمانوں سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کو تو عام زبان میں سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا 7 آسمانوں کا، اگر ہم پچھلے 200-250 سال میں فلکیات کو دیکھیں، جو مطلب آسمان کو، ستاروں سیاروں کو ڈسکس کرتا ہے علم، فلکیات کو دیکھیں تو بہت کچھ ہمیں جو ہے نا وہ نئی نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں ایک، اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں فلکیات کو پڑھتے پڑھتے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں ابھی بھی وہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہے، بہت کچھ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ترکی کے ایک محقق ہیں ڈاکٹر حلوک نور باقی، تو انہوں نے کہا کہ کائنات متنوع مقناطیسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے، یعنی کہ جتنی یہ کائنات ہے نا اس کے اندر مختلف مقناطیسی تہیں ہیں، اور وہ جتنی تہیں ہیں وہ ایک ایک آسمان ہے، اور وہ ٹوٹل 7 تہیں بنتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر ایک نیا نظریہ ہے جس کو ہمہ جہتی کائنات کہا جاتا ہے، یا ببل یونیورس کہتے ہیں اسے۔ تو ہمہ جہتی کائنات کا تصور بھی یہ ہے کہ یہ ہماری ایک کائنات نہیں ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہزاروں لاکھوں اربوں کہکشائیں، یہ ایک کائنات ہے، اس جیسی 6 کائناتیں اور بھی موجود ہیں۔ تو جو قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو کچھ بھی کائنات کا ایک غلاف ہے وہ آسمان ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو جدید نظریے کو، ابھی یہ پروف تو نہیں ہے، ایک نظریہ ہے ہمہ جہتی کائنات کا، ببل یونیورس کا، تو اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر کائنات کا اپنا الگ الگ آسمان ہے،
جس کو ہم چھو نہیں سکتے، کہ قرآن نے خود فرمایا کہ تم آسمان کے کنارے کو کبھی نہیں چھو سکتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی واضح کر دیا. اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا آسمان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خلائی میدان ہو جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نظام شمسی کا ایک غلاف. دوسرا آسمان ہماری کہکشاؤں کا خلائی میدان ہے. یہ وہ مقناطیسی میدان ہے جس سے ملکی وے کا مرکز تشکیل پاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بلیک ہولز جو ہیں. تیسرا آسمان ہمارا مقامی کلسٹرز جو ہے، جس کے اندر ہماری کہکشاں بھی موجود ہے، اس کے اندر 30-35 کہکشائیں اور بھی موجود ہیں، ان کا خلائی میدان، ان کا مرکز، وہ تیسرا آسمان ہے جدید فلکیات کی روشنی میں. چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کائنات کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے، مطلب اس کے ساری جو ہے نا وہ کہکشائیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. پانچواں آسمان کائناتی پٹی پر مشتمل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ تم اسے کبھی چھو بھی نہیں سکتے. چھٹا آسمان وہ پھیلتی ہوئی کائنات ہے جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا نظریہ ہے، تو یہ چھٹا آسمان ہے. ساتواں آسمان سب سے وہ بیرونی میدان ہے کہ ہم وہ جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ لا مکاں ہے، اس تک تو انسان کی عقل میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی. یہ 6 چیزیں تو وہ ہیں نا کہ جن کو ہم کچھ نہ کچھ فزکس کے تھرو، فلکیات کے تھرو سمجھ رہے ہیں، ساتویں آسمان کو تو سمجھ بھی نہیں سکتے. لہٰذا اب یہ جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے آسمانوں کا، کہ شاید آسمان کو ایک چھت کا نام ہے، ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید یہ اسلام کا نظریہ ہے. قطعاً اسلام کا نظریہ قرآن میں یا دین میں یا شریعت میں، حتیٰ کہ 1400 سال میں کسی امام نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ چیز بیان ہی نہیں کی کہ بھئی آسمان ایک چھت کا نام ہے. آسمان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سائنسی نظریات کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان نہیں فرمایا، ایک اشارہ دیا کہ ہم نے آسمان بنایا، اور آسمان کا لفظ کئی معنی میں آیا. میں نے آپ کو کہا کہ گھر کی چھت سے لے کر، قرآن پاک میں گھر کی چھت سے لے کر پوری کائنات کے غلاف تک، اور اس کائنات میں جو ہے نا وہ 93 ارب لائٹ ایئرز کا فاصلہ، کہ وہ لائٹ ایئرز کی بھی ایک الگ گئے میں، اتنی بڑی کائنات کا ایک غلاف. قرآن پاک میں یہ سارے الفاظ آسمان کے زمرے میں آئے ہیں، گھر کی چھت سے لے کے کائنات کے غلاف تک، اور پھر اس کائنات سے باہر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کہا. تو آسمان کا ایک بہت بڑا نظریہ ہے. اس سے مراد یہ نہ لیا کریں کہ شاید 7 آسمان بنائے ہیں، تو اسی طرح سے کہ جیسے ایک چھت ہے، اس کے اوپر دوسری چھت ہے، اس کے اوپر تیسری چھت ہے، اسی طرح پھر آگے ہم زمین کا پڑھیں گے کہ زمین سے بھی مراد بھی یہ نہیں ہے کہ 7 زمینیں بنائی ہیں کہ شاید ان 7 زمینوں پہ ہماری طرح انسان چلتے پھرتے گھوم رہے ہیں. ایلینز کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن پاک کی روشنی میں خلائی مخلوق یا ایلینز کا کیا کنسیپٹ ہے. وہ واقعی وجود رکھتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. کہاں رکھتے ہیں وہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں تلاش کریں گے. تو ابھی تک میرے خیال سے یہ کافی ہے. اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو مجھے بتا دیجیے گا، میں پھر کوشش کروں گا لکھ کے یا آپ کو جو ہے نا وہ مزید وضاحت جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.